بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ فصل سوم، ولایت علوی، فضائل امیر المومنین علیہ السلام کی ایک جھلک کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 229، شہر نمبر 7، شہر حکمت۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں شہر حکمت ہوں اور یہ شہر حکمت جنت ہے اور تم اس کے دروازے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہر کے اطراف میں دیوار ہوتی ہے جس کے بالکل ایک طرف دروازہ شہر بنا ہوا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اس شہر کے اطراف ہیں، جو جس راستے سے بھی آئے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، جو تجھ سے نہیں گزرے گا وہ مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ ضروری کہ وہ پہلے تیرے پاس حاضری دے پھر مجھ تک پہنچے۔ اس کی مثال یہ کہ تخلیق کے وقت خدا نے آسمانوں کے دروازے بنا دیے ہیں تاکہ انسان کا گزر آسمانوں سے ہو سکے، نہ یہ کہ آسمانوں کا ایک مخصوص حصہ اپنے لیے مختص کر دیا ہوئے۔ سورہ نبا آیت نمبر 19۔ اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ شہر حکمت میں پہنچنا خود جنت میں پہنچنا ہے۔ اہل بہشت کی ولایت اور ان سے مدد طلب کیے بغیر جنت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 8، باپ بیٹے کی حدیث۔ حضرت علی علیہ السلام کے مشہور و معروف شاگرد جناب ازبغ بن نباتہ کا کہنا ہے کہ جب آپ کے سر اقدس پر لگی ہوئی ضربت نے اثر کیا تو آپ علیہ السلام کے بیت الشرف سے رونے کی آواز آپ کے بعض اصحاب تک پہنچی۔ انہوں نے بھی گریہ وزاری شروع کر دی۔ امام حسن بن علی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، کیا خبر ہے، خیریت تو ہے؟ آپ کے صحابہ اور شاگردوں نے کہا، ہم نے آپ کے بیت الشرف سے گریہ کی آواز سنی ہے، برداشت نہیں کر پائے ہیں، ہم اپنے مولا کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ آپ نے فرمایا، بابا کی حالت ایسی ہے کہ ملاقات ممکن نہیں ہے، لہٰذا چلے جاؤ۔ جناب ازبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ سب چلے گئے، میں بچ گیا۔ پھر آپ کے گھر سے گریہ کی آواز صدا بلند ہوئی، میں نے بھی گریہ کیا۔ امام حسن پھر گھر سے باہر آئے اور فرمایا، میں نے کہا نہیں کہ چلے جاؤ، میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، خدا کی قسم جانا میرے بس میں نہیں، اگر چلا بھی گیا تو میرا دل یہیں رہ جائے گا، میں اپنے مولا کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو تاکہ میں اجازت لے لوں۔ چند لمحے ہی صبر سے گزرے تھے کہ امام نے فرمایا، آ جاؤ۔ جب داخل ہوا تو دیکھا آپ کے سر اقدس پر زرد کپڑا بندھا ہوا تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ آپ کے رخسار پاک زرد ہو چکے تھے۔ آپ کے چہرے کی زردی اور کپڑی کی زردی میں فرق کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں نے خود کو آپ کے قدموں میں گرا کر دامن اقدس کے بوسے لیے۔ آپ نے فرمایا، ازبغ، گریہ نہ کرو، خدا کی قسم میں عازم بہشت ہوں۔ یہ کلمات اہل بیان کے لبوں سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ پہلے بہشت ہیں، مگر میرا رونا تو اس وجہ سے کہ میں آپ کے سائے اقدس سے محروم ہو جاؤں گا۔ مولا، میرا فریضہ کیا ہوگا؟ چونکہ جناب ازبغ بن نباتہ کو حضرت علی علیہ السلام کی شاگردی کا شرف بھی حاصل تھا۔ قرآن کریم میں ہے کہ بعض حتماً بہشت میں جائیں گے، یعنی ان کا وجود بہشت کے لیے لازمی اور ضروری ہے، نہ کہ وہ صرف بہشت کی سیر کریں گے۔ حضرت ازبغ بن نباتہ عرض کرتے ہیں، آپ نے پیغمبر کی حدیث نقل فرمائی کہ میں اس کے بعد شاید تمہیں نہ دیکھ پاؤں، یہ آخری حدیث ہو سکتی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی۔ آپ نے فرمایا، ایک دن مجھے پیغمبر اکرم نے طلب فرما کر حکم دیا کہ اے علی، مسجد میں جاؤ اور لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو، خداوند کریم کی حمد و ثنا بجا لاؤ، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجا۔ جب تمہارا خطبہ اس مقدمے سے شروع ہو جائے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمانا کہ میں خدا کا پیغام رساں ہوں، مجھے رسول خدا نے پیغام بھیجا ہے تاکہ ان کا پیغام آپ تک پہنچا سکوں، اور رسول اکرم سردار انبیاء کا پیغام یہ ہے، خدا، ملائکہ، انبیاء کی لعنت ہو اور میری لعنت بھی ہو اس شخص پر جو اپنے آپ کو منسوب کرے ایسے شخص کی طرف جس کا وہ بیٹا نہیں ہے، جو اپنے ایسے مولا سے رابطہ رکھتا ہو جو اس کا مولا نہیں ہے، وہ اس رابطے کو قطع کر دے تو پھر انتصاب کیا؟ اس بات کا مطلب کیا؟
اس دعوے کا کیا معنی؟ جس نے بھی اس طرح کے تعلقات سے استفادہ کیا۔ پھر مزید فرمایا لعنت ہو اس شخص پر جو مزدور کی اجرت ادا نہ کرے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فرمائشات حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا مسجد میں جاؤ اور ان کلمات کی وضاحت و تشریح کرو۔ ہمارے لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، حیران و پریشان رہے، چونکہ اس کی تفسیر و تشریح تو ہمارے پاس تھی۔ میں نے جو کہا کہ جو بندہ اپنے باپ کے کسی کی طرف خود کو منسوب کر لیتا ہے، یعنی جو اس کا باپ نہیں ہے، اسے اپنا باپ بنا لیتا ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ پس جو بندہ اپنے باپ سے منسوب نہیں ہے، یعنی وہ پیغمبر گرامی قدر کی طرف منسوب نہیں ہے، اور پھر یہ رابطہ کے پیش فرمایا جس شخص کا اس باپ سے رابطہ نہ ہو، یعنی وہ اس باپ کا بیٹا نہ ہو، اس پہ خدا اور رسول اور فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ انسان پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنا پدرانہ اور فرزندانہ رابطہ کس طرح استوار کر سکتا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ کیا محبت بغیر معرفت کے اور معرفت بغیر اطاعت کے حاصل ہو سکتی ہے؟ خدا کی عبادت اور اطاعت خدا کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ یہی چیز انسان کو عارف اور عارف کو محب بناتی ہے۔ پھر مزید فرمایا میں تمہارا مولا ہوں، اپنا رابطہ مجھ سے منقطع نہ کرو، میں تمہارا اجیر ہوں، مجھے میرا اجر مزدوری دو۔ تمہارے نبی کا اجر صرف آپ کے خاندان سے محبت کی صورت میں ممکن ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ کہہ دو میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، صرف میرے قربہ سے مودت کرو۔ میرے اتنے سالوں کی زحمت کا اجر یہ کہ تم علی اور اولاد علی سے محبت کرو، عطرت طاہرہ کے حبدار بن جاؤ۔ جب ان کا نام لیا جائے تو تمہارے دل کھل اٹھیں، تمہارے جسم کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جانی چاہیے۔ ان سے احکامات اخذ کرو، ان کی پیروی کرنا میری رسالت کا اجر مزدوری صرف ان سے محبت کی صورت میں ممکن ہے۔ محبت معرفت کا ماحصل اور معرفت اطاعت کا ماحصل ہوتی ہے۔ ولایت مطلقہ کا واضح ترین مظہر حضرت علی علیہ السلام کے لیے بعد وفات پیغمبر ان جیسا نہ تھا۔ تبھی تو آپ نے اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ جان لو میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ میں نے ہی سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، میں نے آپ کی رسالت اور وحی کی اس وقت تصدیق کی جب خلقت آدم بھی ہنوز مکمل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم عالم الغیب اور عالم شہود کے درمیان تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر آدم ابو البشر مسجود ملائکہ قرار پائے ہیں تو یہ صرف ولایت مطلقہ کا کرشمہ ہے۔ حضرت آدم بھی تو اس کے مظاہر میں سے ایک ہے، اور اس کے واضح ترین مظاہر میں حضرت علی سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں فرمایا جان پیغمبر کے مقام پر فائز ہیں، علی جان پیغمبر کے مقام پر فائز ہیں، لہذا فرمایا اے علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، اور جو تجھ پر غضبناک ہوا گویا وہ مجھ پر غضبناک ہوا۔ اسی بنیاد پر علم کلام کی کتب میں موجود ہے کہ مرحوم محقق طوسی اور ان کے شاگرد مرحوم علامہ ہلی نے فرمایا جس نے علی کے خلاف جنگ کی اس نے کفر کیا، چونکہ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ اے علی تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، اور جس نے علی کی مخالفت کی یا علی کا دشمن ہوا وہ فاسق ہے۔ ولایت کا منکر اور مرتد، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو خداوند کریم نے اسلامی امت کا رہبر و امام قرار دیا ہے، اور پیغمبر اکرم نے بھی متعدد مقامات پر اس کی تشریح اور تفسیر فرمائی ہے، مگر آپ کے وصال کے بعد امت اسلامی نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ شیعہ روایات کے مطابق رسول اکرم کے بعد ماں سوائے چند افراد کے سب مرتد ہو گئے۔ اس روایت میں ارتداد سے مراد ولایت کا قبول نہ کرنا ہے، نہ کہ اسلام سے پلٹ پھر جانا۔ احکام فقہی میں ولایت سے مراد نجات یا جنگ کا وجوب وغیرہ ہرگز نہیں ہے، چونکہ یہ احکام دین سے ارتداد کے متعلق ہیں، نہ کہ ولایت سے ارتداد کے متعلق۔ البتہ ولایت سے ارتداد علم کلام کی بحث ہے، قیامت کو جس کا اثر نظر آئے گا۔ آیہ کریمہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا امامت کو ثابت کر رہی ہے، لہذا جو افراد اسے قبول نہیں کرتے وہ ولایت سے مرتد کیے جائیں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر گیا، یہ اصول دین سے مرتد ہونے کو بیان کر رہی ہے، اور اس سے متعلق
احکامات کو ذکر کر رہی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، ورنہ کافر افراد کا حکم جو کا تو ہی رہ جائے گا۔ بنابراین تمام مذاہب جو خود کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں وہ سارے ولایت کے قائل نہیں ہیں، سوائے مذہب جعفری کے۔ البتہ اس نقطے کا ذکر ضروری ہے، اس روایت میں حصر سے مراد حصر اضافی ہے، نہ کہ حقیقی۔ حصر اضافی میں افراد کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، چونکہ روایت ایمان کے مختلف درجات کو بیان کر رہی ہے، پس مذکورہ عدد جو روایت میں ذکر ہیں یہ حد تعبینی ہے، لہذا ولایت سے مرتد افراد کی تعداد میں کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے۔ ولایت قبول کرنے کا ثمر: جو افراد خدا، رسول اور اہل بیت کی ولایت کو قبول کرتے ہیں یہ حزب خدا ہیں، یہی کامیاب گروہ ہیں۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 56۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یہ وہ آگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، بے شک اللہ کا گروہی فائز و کامران ہوتا ہے۔ حزب سے مراد وہ گروہ ہے جس کا ایک مقصد اور ایک اساس ہوتی ہے کہ جس امر کے تحت وہ حرکت کرتے ہیں ان کا تعلق حق و باطل کی خصوصیات سے نہیں ہے، جیسا کہ خداوند کریم نے ایک گروہ کو گروہ شیطان کا نام دیا ہے۔ یہ گروہ شیطان ہے، آگاہ رہو کہ شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارے میں ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 19۔ حزب خدا کا محور ولایت ہوتی ہے، جیسے حزب خدا ہمیشہ دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہرتا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21۔ یہ گروہ ہمیشہ کامیاب ٹھہرے گا۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 56۔ بتحقیق حزب اللہ ہی کامیاب ہیں۔ حزب اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مقام رضا و خوشنودی پر فائز ہوتے ہیں، انہیں برنامہ الہی سے خوفزدہ ہونے کا ذرا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ خدا ان سے راضی ہوتا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، چونکہ بہت سارے حوادث امتحان یا انسان کے عمل کی جزا کی خاطر ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں خدا کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں اور یوں خداوند کریم بھی ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ خداوند کریم جب کسی کی روح سے راضی ہوتے ہیں تو اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس کے نعمات و مہیات سے استفادہ کرو۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جائے۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 38۔ حزب خدا کے افراد ہی دنیا و آخرت میں کامیاب قرار پاتے ہیں۔ اس گروہ میں داخلے کی شرط خدا، رسول اور اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ فصل چہارم، ولایت کا ظہور میدان غدیر میں۔ مقدمہ: انسان ایک ایسا زندہ موجود ہے جس کے دوسرے حیوانات کے ساتھ کئی مشترکات ہیں۔ ایک طبعی تقاضے کے مطابق تمام موجودات کی کچھ ضروریات اور تقاضے ہیں۔ ان کی عمدہ ترین اور محوری ترین کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ حیوانات کی تمام ضرورتیں غذائی ضروریات اور جنسی غرائز میں سمٹ جاتی ہیں، جبکہ انسان اپنی خودداد صلاحیتوں اور استعداد کے بل بوتے پر اپنی ضرورتوں کو اس سے بھی زیادہ اور بلندی پر محسوس کرتا ہے۔ حیوانات کی ضروریات مادی تمناؤں اور نفسانی خواہشات پر موقوف ہو جاتی ہیں، مگر انسانی ضرورتوں کا دائرہ مادی حدود کو عبور کر جاتا ہے۔ یہ معنویات کی حدود میں قدم رکھنا ہے۔ اس ترتیب سے انسان کو جو چیز حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا رجحان اور میلان ہے کہ انسان نظام ہستی کی فکر و بیش سے متاثر لگتا ہے۔ اگر انسان مادی حدود سے آگے نہ بڑھے تو پھر انسان صرف خواہشات نفسانی کا بندہ بن کر رہ جائے گا، پھر وہ مراتب کی صف میں باقی حیوانات کے برابر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان جو اپنی خلقت کے ہدف یا مقصد سے غافل ہوگا، اس کی فکر صرف اچھے کھانے سے آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ جس طرح حیوان پروری کی جس کا ہم و غم بس یہی ہے، پس اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، گھاس کھانا اور شکم سیر ہونا۔ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اس بندھے ہوئے چوپائے کی طرح
صرف اپنے چارہی کی فکر لگی رہتی ہے، یا اس کھلے جانور کی طرح کہ جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے، وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے، اور جو اس سے مقصد پیش نظر ہوتا ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 45 عثمان بن حنیف کے نام۔ نیز آپ نے حنیف کے اوصاف اور بیت المال پر نظر رکھنے والوں کے متعلق فرمایا، ان کی آمد و رفت کا مقصد چارے اور سرگین کے درمیان ٹھہرنا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3 شکشکیہ۔ حیوانات طبعی جبر کی بنیاد پر خود کو شکم اور شہوت کی تکمیل کے لیے سرگرم رکھتے ہیں، تبھی تو وہ سرزنش کے قابل نہیں ہوتے، جبکہ بعض انسان جن کے اندر انسانیت کی استعداد اور فرشتوں کے مقام سے بھی بلند مقام پر فائز ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ اس کے باوجود بھی اور شکم پرستی کے متعلق ہی سوچتے ہیں، اور ان کی سوچ اس سے آگے کبھی نہیں بڑھ پاتی۔ قرآن نے ایسے افراد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 179، ایسے افراد حیوانات کی صف میں کھڑے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ایسے افراد کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ انسان جس کی تمام تر کوشش اور سعی صرف شکم پرستی کی خاطر ہوتی ہے، اس کی اپنی قدر و قیمت بھی اس چیز کے برابر ہوتی ہے جو شکم سے باہر آتی ہے۔ لہٰذا انسان کے امتیازات اور اس میں موجود خصوصیتیں اور صلاحیتیں تقاضا کرتی ہیں کہ اس کی ہدایت کا خصوصی انتظام کیا جائے، تاکہ وہ اس راہ ہدایت پر چل کر منظم انداز میں ارتقاء و تکامل کے راستے کو عبور کر سکے، اور کسی طرح بھی اپنی طاقت و توانائی سے غافل نہ رہے اور خود کو حیوانی سطح سے اوپر لے جا سکے، انسانی معراج کے راستے کا مسافر بن سکے۔ یہ تکالیف اور فرائض الہی ضرورت کی تکمیل نہیں کرتی ہیں، بلکہ ان سے انسانی استعداد کے شگوفے کھل اٹھتے ہیں، اس سے مقصد اور ہدف تک پہنچنے میں مدد لی جاتی ہے۔ دراصل خلقت انسان خداوند قدوس کے لیے کسی طرح سے بھی نفع بخش نہیں ہے، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے فرزند آدم، میں نے تجھے اس لیے خلق نہیں فرمایا کہ میں فائدہ حاصل کر سکوں، بلکہ خلقت کا نتیجہ اور مقصد یہ ہے کہ تو مجھ سے استفادہ کر سکے۔ قرآن کریم کی زبان میں اس پروگرام کو بطور خاص دین کا نام دیا گیا ہے، اور دوسری طرف شائستہ ترین افراد جو مسمع اور قطعی ارادے کے مالک ہوتے ہیں کا کام ولی الہی، اور دوسری طرف شائستہ ترین افراد جو مصمم اور قطعی ارادے کے مالک تھے کا وحی الہی اور پیغام رسانی کے لیے انتخاب کیا گیا کہ یہ حضرات اس کے مفسر، مبین، مدافع اور اس کے قوانین کے لیے مجری اور نفاذ کنندہ قرار پاتے ہیں۔ یہ حضرات انبیاء الہی اور ان کے برحق جانشین ہیں، جو انسانیت کے لیے اوج کمال پر پہنچا ہوا نمونہ اور انسانیت کے لیے استثنائی حجت ہیں۔ ان حجت الہی کا موجود مقدس نقطہ کمال و اختتام کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اور آپ کی آل مقدس۔ اس راستے میں انبیاء ساربان ہوتے ہیں، یہ کاروان کے رہنما اور دلیل ہوتے ہیں، ان سب کے سردار ہمارے سید لولاک ہیں، جو ان سے پہلے اور آخری رہبر ہیں۔ ان پر آ کر یہ راستہ ختم ہو جاتا ہے، انہی پر آ کر اللہ کی طرف بلائے جانے کی منزل اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ان کا دل کشا مقام تمام انبیاء کے اوصاف کا مجموعہ ہے، ان کا حسن ان سب کی محفل کی شمع ہے۔ جہاں بینی، توحید، قانون سازی، قانون گزاری، مقام تشریع اصلاً صرف خداوند کریم کی ذات کے لیے ثابت ہے اور بس۔ سورہ انعام آیت نمبر 57، بے شک حکم صرف اللہ کا ہے، انبیاء الہی کی تعین کا حق بھی صرف ذات خداوند کریم کو حاصل ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 124، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کریں۔ انبیاء کی تعین اور انہیں اپنے پیغام کے لیے منتخب کرنا صرف خداوند کریم کا کام ہے، لہٰذا پیغمبر یا نبی کے انتخاب اور تعین میں عوام کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگوں کا کام اور ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ انبیاء اور ان کے پیغامات و احکامات پر ایمان لائیں اور اطاعت کے ذریعے انہیں رونق بخشیں۔ اسی بنیاد و اساس کے مطابق شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ نبی کے وصی و جانشین کی تعین بھی خداوند کریم کی طرف سے ہو، چونکہ علم و علمت جیسے اوصاف جو
جو وسیع کے لیے بنیادی شرائط مستور ہوتی ہیں، ان کی پرکھ اور پہچان ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عظیم نعمت کس نے عطا کی ہے، ورنہ عام انسان اس کے حصول کے لیے ضروری علم اور آگاہی نہیں رکھتے ہیں۔ شیعہ حضرات کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے خداوند متعال کی طرف سے اس خدائی انتخاب کا اطلاق مجمع عام میں فرمایا ہے۔ ان موارد میں سے ایک مورد و واقعہ غدیر خم ہے۔ اس دن خداوند کریم کی جانب سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا پہلے امام کی عنوان سے اعلان کیا گیا۔ ان کے مقابلے میں اہل سنت کا نظریہ ہے، انہوں نے اوج امامت کو تنزیل کر کے مسند خلافت تک لے آئے اور صرف ایک بادشاہ کی حیثیت دی ہے۔ یہ سقیفہ بنی سعدہ کو بنیاد بنا کر اس کے گرد گھومتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر جانشین نبی اکرم کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق خلیفہ کی وصیت سے یا شورا کے ذریعے ایک خلیفہ کا انتخاب ممکن ہے، جبکہ شیعہ حضرات کا یقینی عقیدہ ہے کہ سقیفہ اور اس میں بیٹھے افراد کی سوچ کا پرندہ اوج امامت کی رفتوں تک پرواز ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اس عظیم اور مقدس مقام و منصب پر کسی کو فائز کرنے کا یا پھر معزول کرنے کا سوچیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات شیعہ حضرات کے عقیدے کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ امامیہ فرقہ کی حقانیت اور سچائی پر بہترین شاہد ہیں۔ ان میں سے ایک واضح ترین آیت کمال ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تمہارے دین کی بابت نا امید ہو گئے، ان سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور نعمتیں تمام کر دی گئیں اور اسلام کو پسندیدہ دین کے طور پر انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ایسی آیات سے نقاب کشائی کے شیطان جن کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ سوال زیر بحث ہے۔ حجت کی حقیقت اور طلبگاروں کے لیے ایک کھلا راستہ ہے۔ غدیر در قرآن۔ واقعہ غدیر کا دل نشین اور خوبصورت ترین واقعہ تاریخ اسلام کا لطیف ترین حصہ ہے، جو بعض حضرات کے لیے انتہائی خوشگوار اور شیریں احساسات رکھتا ہے، جبکہ بعض حضرات کے لیے ناگوار اور تلخ ترین فرقہ ناجیہ جو مکتب علویہ کے پیروں کا فرقہ ہے، اس کے لیے حجت بھی ہے اور یقین آور بھی۔ اس طرح کے پھر کسی کے لیے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جبکہ حضرت فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ کے جوابات سن کر انصار قائل ہو کر کہنے لگے کہ اگر ہم خلیفہ اول کی بیعت سے قبل یہ گفتگو سن لیتے تو انہیں حضرت علی پر کبھی مقدم نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا، کیا میرے بابا نے غدیر خم کے میدان میں کوئی عذر تمہارے لیے چھوڑا تھا؟ قرآن کریم کی متعدد آیات سے مذکورہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، جس سے ولایت علی کی تائید ہوتی ہے اور پھر آیت کمال سے مطلوبہ نتائج اخذ کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے، جو باقاعدگی سے مذکورہ واقعے کی خبر دے رہی ہیں۔ مذکورہ واقعے کی مکمل تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی خصوصیت پر ایک تحقیقی نظر ڈالیں۔ آیت کی خصوصیات اور ان کی وضاحت۔ لفظ یعنی یوم 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، مدت زمانی، وقت کی مدت کے لیے، جس کا اطلاق طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت پر ہوتا ہے۔ پس نہار اور یوم دونوں مترادف ہیں، یعنی دن کے جس کے مقابلے میں رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 163۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن خلاف ورزی کرتے تھے اور مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ابھر آتی تھیں، ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دنوں سے جتنے قضا ہوئے ہوں گے گن کے رکھ لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ نمبر 2، دن رات کے مجموعے کو یوم کہا جاتا ہے، جیسے 24 گھنٹوں اور ایک دن رات میں واجب نمازوں کو نماز یومیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عصر اور وقت کے بعض حصے کو سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ یہ ہیں وہ ایام جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور دن 2 ہیں، ایک تیرے نیچے اور دوسرا تیرے اوپر۔ نمبر
4 مراحل، جیسا کہ زمین و آسمان کی خلقت کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو 6 مرحلوں پر خلق فرمایا۔ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں خلق فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 اور سورہ حدید آیت نمبر 4۔ زمین کے متعلق ارشاد فرمائے یہ 2 مرحلوں میں خلق ہوئی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ سورہ فصلت آیت نمبر 9۔ زمین کو 2 دنوں میں خلق کیا گیا۔ یہ لفظ قرآن کریم اکثر مقامات پر قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قیامت کو ایک دن یوم سے تعبیر کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ نظام ہستی کا ایک دوسرا مرحلہ ہے جس میں اختتام اور انتہا ہے۔ تذکر لفظ یوم اس قسم کے موارد میں مرحلے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اولاً یہ 3 معنی میں قبل الزمان و وقت اور زمانہ شروع ہونے سے پہلے میں لیا گیا ہے۔ ثانیاً زمان اور وقت کی منشا حرکت ہے۔ اس حرکت اس ترتیب سے کہ اگر نظام ہستی میں ایک حرکت بھی نہ ہو تو زمان اپنا معنی کھو دیں گے۔ ثالثاً زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل حرکت نہیں تھی کہ ہم زمان اور وقت کے لیے کوئی معنی ایجاد کر سکتے۔ اس لحاظ سے پہلے 3 معنی جو ذکر ہوئے ہیں وہ بالکل بھی مقصد نہیں ہیں۔ الیوم یہ لفظ یہ الف و لام عہد کے لیے ہے۔ یہ ایک معین اور مشخص دن کی طرف اشارہ ہے جس کا علم متکلم اور مخاطب دونوں کے پاس ہے۔ اس لحاظ سے لفظ الیوم آج کا دن امروز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کل کا دن استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126۔ اسی طرح دن وہ جس کو تم نے بھلا دیا، اور سورہ نحل آیت نمبر 63 وہ ان کا ولی ہے آج سے۔ جناب زمخشری نے بعض سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں الیوم کا لفظ مذکورہ بحث میں کسی معین اور مشخص دن کی طرف کنایا ہے۔ یہ آیا اس دن نازل ہوئی، یعنی حجۃ الوداع کے عرفے کے عصر کو جس دن جمعہ تھا، مگر خود اس کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے برا زمان خوبصورت وقت مراد ہے، نہ کہ معین و مشخص دن، جبکہ لفظ اعلان بھی روزگار کی طرف اشارہ ہے، لیکن حق وہی ہے جس کی طرف یہ اشارہ اچھا وقت کی طرف کر رہی ہے۔ دن رات کے حوالے سے اس کا آغاز وقت و زمان کا ایک مخصوص حصہ ہے جس میں آیت کا نزول ہوا تھا۔ اس لحاظ سے یہ 12 یا 24 گھنٹے کے جنہیں آپ نزول آیت کے لیے ظرف قرار دیں سے اختصاص نہیں رکھتی ہیں۔ الیوم دوسری طرف دوسری مرتبہ اس کا تکرار اس لیے ہوا ہے کہ اس سے عظیم دن کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس کا بھی وہی معنی ہے۔ اس دن کی تعین اور اہمیت کا اندازہ آئندہ صفحات پر موقوف ہے۔